نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ سیشن لائیو کا پارٹ 15 اور آج ہم شروع کریں گے جہاں سے ہم نے پچھلے ہفتے چھوڑا تھا، یعنی کہ نزول وحی، اس کے طریقے، جس طرح سے وحی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتی تھی، اور ہم نے ایک طریقہ بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل امین تشریف لاتے تھے، اپنی اصل فارم میں ان سے بات کرتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے اور سکھاتے تھے۔ آج ہم باقی کے طریقے جو ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں، اور ہمیں سیرہ سے جو پتہ چلتا ہے، تقریباً 7 ایسے طریقے ہیں جن سے کہ وحی آیا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اس میں جو سب سے پہلا اور سب سے لوئسٹ فارم آپ کہہ لیں نا وحی آنے کی، وہ تھی سچے خواب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ماہ پہلے سے آنا شروع ہو گئے تھے، اور ہم نے بات کی تھی کہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں خواب، اور ہم نے اس کو میتھمیٹیکلی فائنڈ آؤٹ بھی کیا تھا کہ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ سب سے لوئسٹ فارم جو وحی کی ہے وہ خواب ہے، اور سچے خواب کا آنا، اور یہ بھی ایسی مطلب خواب بھی ہیں جو کہ صرف رسولوں کو ہی نہیں آتے، بلکہ یہ عام انسانوں کو بھی آتے ہیں، کسی بھی کنگ کو بھی آ سکتے ہیں، یہاں تک کہ نان مسلمز کو بھی آتے ہیں، اور بعض اوقات نان مسلمز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب میں آتے ہیں، ان کو بھی ان کے تھرو بشارتیں بھی ملتی ہیں، کسی بری نیوز، کوئی برا آنے والے وقت کی خبر بھی مل جاتی ہے پہلے سے، یا کسی اچھے آنے والے وقت کی، اور طرح طرح کے پریمونیشنز، خواب جو ہیں یہ واحد نبوت کا حصہ ہیں، واحد وحی کی فارم ہیں جو کہ ابھی تک ہیں اور آخر تک رہیں گی اور چلتی رہیں گی۔ تو کوئی بھی سچے خواب جو ہیں وہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، اس کے لیے صرف مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، مسلمان، نان مسلم، کوئی نبی یا غیر نبی، غیر رسول، ہر طرح کا شخص جو ہے خواب دیکھتا ہے، دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ ایک کانٹیکٹ ہے جو کہ اس کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے خوابوں کے تھرو۔ دوسری طرح کی جو وحی ہے وہ کہلاتی ہے الہام۔ الہام میں آپ کوئی خواب نہیں دیکھ رہے، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے اوپر جیسے کوئی بات اتری ہے، اور کوئی بات آپ کو بہت زیادہ بار بار جو ہے وہ پنچ کر رہی ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے یہ کرنا چاہیے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھیں، جب موسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا، وہ پیدا ہوئے، اور جب ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ اب فرعون کے سپاہی آ کے کہیں ان کو مار نہ دیں، ان کی جان نہ لے لیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے الہام کیا موسیٰ کی والدہ کو، اور قرآن میں یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ ان کو ٹوکری میں ڈال کے اور دریا میں بہا دو، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ڈسکرائب کرتے ہیں کہ یہ الہام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جس کو کہ جو فرشتے ہیں وہ ایک طرح سے آپ کے کانوں میں بھن بھنا دیتے ہیں، یا وسپرز، جس طرح آپ کہہ لیں نا کہ آپ کے کان میں کوئی آ کے آپ کو کوئی ایک بات کہہ جائے، آپ کے دماغ میں وہ بات ڈال جائے، تو یہ فرشتوں کی وسپرز آپ کہہ لیں، یہ وہ ہے دوسری طرح کی جو فارم ہے وحی کی، یہ وہ ہے۔ تیسری طرح کی جو فارم ہے، تیسری وحی کی، اس میں کسی اینجل کو، کسی فرشتے کو، ملک کو اپنے سامنے مکمل حالت میں، ان کی اصل حالت میں دیکھنا، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی، اور پھر اس کے بعد ایک اور مقام پہ، مطلب 3 مرتبہ انہوں نے دیکھا، لیکن 2 مرتبہ انہوں نے اپنی یہ پہلی کچھ وحیوں میں دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ تو کسی فرشتے کو، کسی ملک کو اپنی بالکل اصل حالت میں دیکھنا اور اس سے بات کرنا، یہ تیسری جو ہے وحی کی فارم ہے، اور یہ اکثر انبیاء کے لیے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بڑی اوور ویلمنگ تھی، اور ان کو اس سے ڈر محسوس ہوا، خطرہ محسوس ہوا، اور وہ دونوں دفعہ ہی بھاگے
ان کو بہت یہ چیز بہت ہیبت ناک محسوس ہوئی۔ چوتھی جو ہے وہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام، جس میں کہ ایک انسانی شکل میں آتے تھے اور آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے۔ اور پھر یہ تھا کہ کبھی جو ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ان کو دیکھتے بھی تھے، ان کو لگتا تھا کہ کوئی شخص آیا اور آ کے بیٹھ کے بات کر رہا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ کسی کو نظر نہیں آتے تھے، صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے تھے۔ اور زیادہ تر جبرائیل امین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو وہ مدینے میں ایک صحابی تھے، ایک انصاری تھے جن کا نام تھا دحیہ الکلبی، اور کہتے ہیں کہ بہت ہی ہینڈسم، بڑے خوبصورت خوش مزاج انسان تھے۔ اکثر ان کی شکل میں آیا کرتے تھے جبرائیل امین، اور کئی صحابہ نے ان کو دیکھا ہے۔ اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کیا کہنے آئے تھے نا، دحیہ آپ کو کیا کہہ رہے تھے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دحیہ القلبی نہیں تھے، یہ جبرائیل امین تھے اور یہ مجھے کچھ سکھانے آئے تھے۔ اسی طرح سے دحیہ کی فارم میں اور بھی کئی بار صحابہ نے دیکھا، اور ایک حدیث جو بہت مشہور ہے جس کو ہم کہتے ہیں حدیث جبرائیل ہے، جس میں کہ جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور محفل لگی ہوئی تھی، تمام صحابہ کرام بیٹھے تھے، ان سے درس لے رہے تھے ایک طرح سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر ایک شخص آیا جو کہ انتہائی سفید کپڑوں میں ملبوس اور انتہائی اس کے بال قرینے سے بنے ہوئے، کوئی سفر کی آثار اس کے کپڑوں سے یا حلیے سے جو ہے وہ واضح نہیں تھے۔ وہ آیا اور آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب بیٹھ گیا کہ گھٹنے سے گھٹنا مل گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ سوال کیے، جیسے ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور آخرت جو ہے وہ کب آئے گی، تو یہ سوالات کیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے، اور اس کے بعد پھر وہ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ وہ سب حیران تھے کہ اگر ہم اس شخص کو نہیں جانتے اور اگر یہ کوئی مسافر ہے تو اس کے کپڑوں سے اور کسی حالت سے، حلیے سے، کہیں سے بھی اس چیز کا اظہار نہیں ہوتا کہ یہ مسافر ہیں، تو یہ کون تھے؟ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین تھے اور یہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں کہ جبرائیل امین کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہیومن فارم میں آئے اور ان کو اتنے صحابیوں نے دیکھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو طریقہ تھا وحی پہنچانے کا مجھ تک، یہ میرے لیے سب سے آسان تھا کہ فرشتہ جو ہے وہ انسان کی شکل میں آئے، بیٹھے، مجھ سے بات کرے، اور ساری چیزیں میرے قلب کے اوپر بالکل ایسے کاپی ہو جائیں کہ جیسے میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ کی یاد کی ہوئی ہے سارا کچھ۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ سب سے آسان طریقہ تھا۔ ہم نے بات کی کہ جب کوئی ملک اپنے اصل فارم میں آتا تھا تو وہ طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑا ہیبت ناک ہوتا تھا۔ اچھا جی، پھر ہم بات کرتے ہیں، یہ 4 ہو گئیں، پانچواں جو طریقہ ہے جس میں کہ کوئی ملک آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ہے کہ جبرائیل امین جو ہیں وہ اپنی شکل میں ہی رہتے ہیں، اور وہ سامنے نظر بھی نہیں آتے، وہ اپنی ہی شکل میں، لیکن وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاید نظر نہیں آتے اور کسی اور شخص کو بھی نظر میں نہیں آتے، لیکن وہ بات نہیں کر رہے، یا ان کی بات جو ہے نا وہ اس طرح سے ہے جیسے کہ ٹیلی کمیونیکیشن برین ٹو برین ہو رہی ہے، لٹرلی ٹیلیپیتھی کے تھرو ہم اس دور میں کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی ہوتی تھی۔ اور یہ وہ طریقہ ہوتا تھا کہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں جس حالت میں بیٹھے ہوتے تھے اس میں کچھ دیر کے لیے وہ ایک ٹرانس میں چلے جاتے تھے، ان کی آنکھیں کھلی ہوتی تھیں، وہ سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہوتے تھے، لیکن ان کا فوکس سارا کا سارا جو ہے اس وحی کے اوپر ہوتا تھا جو کہ وہ فرشتہ ان کو بتا رہا ہوتا تھا یا سنا رہا ہوتا تھا، اور وہ کسی مطلب دنیا سے بالکل ایک لحاظ سے کٹ جاتے تھے ذہنی طور پہ، اور کچھ دیر کے لیے جب تک کہ وہ اس حالت میں ہوتے تھے ان کو بھول جاتی تھی دنیا بالکل۔
اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ جبرائیل امین کمیونیکیٹ کرتے تھے، اور کس طرح کرتے تھے، کیا ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا، یہ بالکل علم الغیب ہے ہم لوگوں کے لیے۔ آج کے دور میں ہم اس کو صرف بس اس طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ ٹیلیپیتھی، ٹھیک ہے، کہ کوئی نہ ادھر سے کوئی بات ہو رہی ہے نہ ادھر سے کوئی بات ہو رہی ہے، مگر ٹرانسفر، ڈیٹا ٹرانسفر ضرور ہو رہا ہے ادھر سے اوپر۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا وحی کے، اور یہ حالت کافی ان کے اوپر گراں گزرتی تھی۔ اگر شدید سردی کا بھی دن ہوتا تھا تو اس میں بھی ان کو پسینہ شدید آ رہا ہوتا تھا، اور ان کی ماتھے سے پسینہ پھوٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا، نظر آتا تھا۔ اور اس میں پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہمیں بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے بھن بھناہٹ کی آواز یا بیلز جو ہیں وہ رنگ ہو رہی ہیں، کچھ گھنٹیاں بج رہی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ایسا۔ اور ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹرانس کنڈیشن میں گئے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان کے چہرے کے ارد گرد بہت ساری مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں، ہمیں اس طرح کی آواز محسوس ہو رہی تھی۔ تو یہ والی وہ وحی کی فارم ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے مشکل تھی۔ اور کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ سورہ مائدہ جس وقت نیچے آئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک اونٹ پہ سواری کر رہے تھے، اور شاید کچھ نریشنز میں ہے کہ وہ اونٹ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے چلا رہی تھی نکیل سے پکڑ کے۔ تو کچھ دیر کے بعد وہ اونٹ جو ہے رک گیا، آگے نہیں وہ بڑھ پا رہا تھا، اور اس کے بعد وہ بیٹھ گیا اور بالکل بھی آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت کے اس میں، کیونکہ ان کو ہر جاندار کا بہت زیادہ خیال ہوتا تھا، وہ اونٹ سے نیچے اتر گئے۔ تو اس کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ سورہ جو ہے یہ سورہ مائدہ اتری تھی، اور وہ اس قدر بھاری تھی کہ وہ اونٹ بھی جو ہے وہ اس کا بوجھ نہیں برداشت کر سکا۔ تو اندازہ لگائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہوتی ہوگی، کیونکہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ وحی جو ہے وہ صرف ایک بھاری میسج ہی نہیں ہے، بلکہ وہ واقعتاً پینفل اور بھاری چیز ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے ہیں نا تو تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک انسان کے اوپر جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طرح سے پریپیئر کیا ان کے بچپن سے، ان کے اوپر یہ وحی نازل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے پھر اس طرح اور بھی کئی واقعات ہیں، جن میں سے ایک ہے کہ کاتب وحی جو رسول حسن بن ثابت ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈکٹیٹ کر رہے تھے، قرآن وہ لکھ رہے تھے ساتھ ساتھ، اور ان کا گھٹنا جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم اگر آلتی پالتی مار کے بیٹھیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کا گھٹنا دوسرے کے گھٹنے کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا جو ہے وہ حسن بن ثابت کے گھٹنے کے اوپر تھا، اور اسی وقت جو ہے وہ وحی آنی شروع ہوئی، اور اس قدر حسن بن ثابت کہتے ہیں میرے گھٹنے کے اوپر ایسا بوجھ پڑا کہ میں یہ سمجھا کہ یہ میری جو بون ہے نا، اس کے اندر جو میری ہڈی ہے وہ بالکل شیٹر ہو جائے گی، وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو اندازہ لگائیں کہ کس قدر بھاری میسج اللہ تعالیٰ نے دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جو ساتھ میں بیٹھے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے اور وحی آئی، اور اس وقت ان کو بھی یہی محسوس ہوا کہ ان کی جو لیپ ہے، ان کا جو ہڈی ہے ٹانگ کی، وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس قدر بھاری میسج تھا۔ تو یہ جو ففتھ فارم ہے وحی کی، جس میں کہ فرشتہ نظر بھی نہیں آ رہا، کوئی آواز نہیں آ رہی، لیکن گھنٹیوں کی آواز آ رہی ہے، اور صرف ٹیلی کمیونیکیشن ہو رہی ہے، اور اس میں اسی کے تھرو جو ہے سارا کچھ کمیونیکیٹ ہو رہا ہے، یہ وحی کی سب سے تکلیف دہ فارم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اچھا، ایک دفعہ حکیم بن حزام نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ حدیث بخاری میں موجود ہے کہ آپ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر وحی کیسے آتی ہے۔ اب ہمیں یہ بالکل فرسٹ ہینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ نریشن ہمیں مل رہی ہے۔
تو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 2 قسمیں جو ہیں وہ بیان کی. ان کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کبھی تو میرے سامنے جبرائیل امین جو ہیں وہ ایک آدمی کی صورت میں آتے ہیں اور مجھے میرا مطلب پیغام پہنچاتے ہیں، اور یہ میرے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے گھنٹیوں کے بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے، اور یہ میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو اب وہ آواز جو ان کو سنائی دیتی تھی وہ اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ وہ گھنٹیوں کے بجنے کی ہے، اور حضرت عمر جیسے کہتے ہیں کہ مکھیوں کے بنبنانے کی ہے. لیکن بہرحال وہ اس کا اصل فارم کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت مشکل ہوتی تھی. تو یہ 2 طرح کی وحی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں بتاتے ہیں، خود نریٹ کرتے ہیں. اب ہم جناب ہیں 6th وحی کی 6th ٹائپ کے اوپر. یہ والی جو قسم ہے، 6ٹھی قسم جو ہے وحی کی، اس کا یہ ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے، اور وجہ اختلاف وہی ہے کہ علم الغیب کیونکہ کسی کو بھی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کا معاملہ تھا اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ہم لوگ یہ چیزیں صرف اور صرف ڈسکرائب کر سکتے ہیں. ہم لوگ پوری طرح سے اس کو فیدم نہیں کر سکتے، پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتے کہ اصل میں کیا معاملہ تھا. تو جو 6ٹھی طرح کی جو وحی کا معاملہ تھا وہ اس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ جو ہے نا وہ انسپائر کرتے تھے، ڈائریکٹ ان سے بات کرتے تھے. یہ کس طرح تھا، کیسے تھا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتہ، لیکن ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کلام کیا ہے دنیا میں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو ڈائریکٹ ان کا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی اصل حیثیت کیا ہے، مگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آخری جو وحی ہے، آخری جو وحی کی قسم ہے، وہ ان کے ساتھ زندگی میں ایک ہی بار پیش آئی ہے، اور وہ سب سے بڑی، سب سے ہائیسٹ فارم آف وحی کہہ لیں آپ، وہ پاسبل فارم وہ ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ سپیچ. انسپریشن لائک وحی کی طرح نہیں آ رہا، یا کوئی پیغام رسان بیچ میں نہیں آ رہا، کوئی کسی قسم کا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں آمنے سامنے. اور یہ کب ہوا؟ یہ ایک ہی دفعہ ہوا. یہ اسراء والمعراج کے واقعے میں ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام اللہ کا شرف بخشا، اور نور کے پردے کے پیچھے سے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا. تو یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ ہائیسٹ فارم ہے، اس سے بڑھ کر وحی کوئی اور نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے تھرو تو بہت مطلب ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغامات پہنچائے، لیکن یہ والی جو وحی کی فارم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ شرف بخشا، یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ضرور پیش آئی معراج کے موقع کے اوپر. اور پھر اس کے بعد ایسی جگہ تک گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سدرۃ المنتہا تک گئے کہ جبرائیل امین نے کہا کہ اس سے آگے تو مجھے بھی پرمیشن نہیں ہے جانے کی، اس سے آگے آپ کو خود جانا ہوگا. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اس سے آگے گئے، اور کہتے ہیں کہ میں نے قلم کے، جس طرح قلم سے لکھا جاتا ہے، تو میں نے قلم کی وہ اسکریچنگ کی آواز سنی وہاں پہ جہاں تک میں گیا. اور پھر اس کے بعد کانا قاب قوسین او ادنا، یہ آیات جو ہے نا کہ بالکل اتنا قریب آ گیا جیسے کہ دو نیزے کا فاصلہ، اتنا قریب آ گیا اللہ تعالیٰ کے حجاب کے. اور حجاب کے پیچھے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی، بات سنی. بے شک بہت سارے انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کے ساتھ ریگولر اللہ تعالیٰ کا کلام رہا ہے دنیا میں، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے. یہ ان کا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے ہائر ہے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور میں خود بلایا، اور وہاں بلا کے اپنے قریب وہاں ان سے بات کی، اور ان کو اپنے جنت کے خزانوں میں سے، اپنے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے سورہ بقرہ کی آیات نوازی. تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے
کہ اگر آپ کمپیریزن کرنے پہ آئیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں نا وہ باقی کسی بھی نبی کے معجزات سے کس طرح سے بڑے ہیں، کسی طرح کم نہیں ہیں. اور ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اس بات کو لائٹ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اتنے کول نہیں ہیں ہمارے نبی، اور ان کے معجزات ویسے نہیں ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے تھے. مگر آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور اندازہ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کتنے زیادہ ہیں. یعنی کہ کتابیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے اوپر آئی تھنک 600 کے قریب ہیں جو کہ لکھے گئے ہیں کتابوں میں، اور وہ کس قدر جو ہے بہترین ہیں اور کتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کو باقاعدہ ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے ان کے ہر طرح ہر نبی کے معجزات کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گئی ہماری 7 اقسام وحی کی. جو اقسام تھیں وہ سب کی سب ہماری یہاں تک ہو گئی. ہم نے 7 اقسام کی بات کی. اب ہم بات کرتے ہیں حفظ الوحی، یا وحی کا کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے وحی کو پروٹیکٹ کیا. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن اپنی اصل حالت میں آج تک کس طرح سے پروٹیکٹڈ ہے، تو اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پروٹیکشن کا انتظام کیا ہے. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں، کیوں اس چیز کی ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ کو کہ قرآن کو مکمل طور پہ پروٹیکٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، اچھا، پہلی بات تو یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن پہلی آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ آخری آسمانی کتاب ہے. اور 4 کتابیں جن کو ہم ناموں سے جانتے ہیں وہ توریت، زبور، انجیل، جو قرآن سے پہلے آ چکی ہیں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ کا کلام تھا 100%، اور ہم اس بات پہ بلیو رکھتے ہیں کہ وہ واقعی اللہ کا کلام تھا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. لیکن وہ آنے کے بعد اس کی کس طرح سے اس کی فارم چینج کی گئی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ لوگوں نے سب سے پہلے تو وہ اس دور میں لکھا نہیں کیا. یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹیبلٹس لے کر آئے تھے، اور آتے ساتھ ہی ان کی قوم نے بچڑا بنا کے جو ہے وہ اس کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی، تو انہوں نے غصے میں آتے ساتھ ہی وہ ٹیبلٹس پھینک دی تھی. وی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ واز کمپلیٹلی ٹرانسکرائبڈ. اس کے بعد انہوں نے وہ اٹھا لیں، وہ کس طرح سے وہ پہنچیں. اور اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا، اس کے بعد لوگوں نے اس کو، بنی اسرائیل جو ہے وہ تو کوئی حکم اللہ کا مانتی ہی نہیں تھی جب تک کہ ان کی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا. تو انہوں نے کچھ کو رکھا، کچھ کو بالکل چھوڑ دیا. اسی طرح سے جب آگے سے آگے ان کی وہ احکام جب ٹرانسفر ہوئے، جب وہ کتابیں ٹرانسفر ہوئیں، تو کبھی تو جو ہے اس کتاب کے اندر اصل میسج کو ہی چھپا لیا گیا. یعنی کہ وہ آیتیں ہی حذف کر لی گئیں جو کہ ان کے مقصد کے مطابق نہیں تھی. یا پھر جب ان کو وہ لکھتے تھے، ری رائٹ کرتے تھے کسی کتاب کو، تو وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کو تبدیل کر دیتے تھے. کسی حکم کو وہ ایسا کر دیتے تھے کہ جس میں ان کی اپنی خوشی ہوتی تھی. اللہ کا حکم پورا نہیں رہتا تھا انہی ورڈز میں، وہ اپنے الفاظ میں اس کو چینج کر دیتے تھے. یا پھر ایسا ہوتا تھا کہ جو ہے لینگویج ہی بدل گئی پوری کی پوری. جس طرح جو انجیل ہے وہ جس زبان میں آئی تھی وہ انگریزی میں تو نہیں اتری تھی، یا وہ گریک میں تو نہیں اتری تھی. اس وقت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تو ارامیک تھی، اس میں اتری تھی. اس حالت میں اس کتاب کا کچھ بھی موجود نہیں ہے. اور جو ہمیں ارلیسٹ کتابیں بھی ملتی ہیں انجیل کی، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے 300-400 سال کے بعد کی ہیں. تو اس میں کتنا وہ اصل کلام باقی رہ گیا یہ ہمیں نہیں معلوم. اس طرح سے بدل گیا. پھر لوگوں نے اس کے معنی بدل دیے. جب آپ ایک چیز کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے لکھے جا رہے ہیں رائٹ ری رائٹ، اتنے فرقے بن گئے اور اتنی زیادہ جو ہے وہ کہانیاں آ گئیں، اتنے لوگ آ گئے کہ انہوں نے ہر ایک نے اس کی ٹرانسلیشن اپنے حساب سے لکھ لی، اور اس کو بالکل اپنے حساب سے جو کر لی. جس طرح پال نے آ کے جس وقت انجیل جو ہے وہ لکھوائی، اور بالکل جس کو آج ہم کہتے ہیں، آج جو دنیا میں ہے وہ پولین کرسچینٹی ہے، جو کہ بالکل اپنی فارم بدل چکی ہے جو اصل فارم تھی. اور اس میں حضرت عیسیٰ کو 3 میں تیسرا بنا دیا اور اللہ کے ساتھ شرک شروع ہو گیا.
ایسا نہیں تھا. لیکن یہ ہمارا بلیو ہے کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے تھیں، اور ان کتابوں میں شاید کچھ حصہ موجود ہے جو کہ اب بھی وہ اوریجنل ٹیکسٹ کا وہ حصہ موجود ہے. تو یہ کافی زیادہ یہ والے سارے کے سارے مطلب یہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تھا کہ اب یہ آخری کتاب ہے تو اس کو آخری زمانے تک رہنا ہے. اور اب ہمیں نہیں معلوم کہ کتنی جنریشنز نے آنا ہے اور کتنے اور لوگوں نے آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بھیج دیے اور آخری کتاب بھیج دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پریزرو کرنے کی ذمہ داری خود سے اٹھائی. اور ایسی ذمہ داری اٹھائی کہ 1400 سال تو اب ہو گئے ہیں. ہم جس زمانے میں موجود ہیں 1400 سال تو اس زمانے میں آ چکے ہیں جس میں کہ قرآن نازل ہو چکا ہے، اور آج تک قرآن کا ایک لفظ، ایک اعراب بھی تبدیل نہیں ہوا. لفظ جو ہے باقاعدہ ایک ورڈ تو بڑی چیز ہے، ایک لیٹر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا. کیونکہ قرآن نہ صرف یہ کہ لکھنے پڑھنے کے ساتھ اسی وقت قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا. اور ہمیں معلوم ہے کہ میں نے ابھی بات کی، حسن بن ثابت جو ہیں وہ تھے کاتب وحی، امیر معاویہ جو تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تھے کاتب وحی. اسی طرح ایسے لوگ جو پڑھے لکھے تھے وہ اسی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وحی کو لکھا کرتے تھے. اور نہ صرف لکھا کرتے تھے، پھر پڑھ کے سناتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فکس کرواتے تھے اگر جو ہے اس کی ضرورت ہوتی تھی. اور پھر ترتیب، جس ترتیب میں ہم قرآن کو دیکھتے ہیں وہ ترتیب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروائی. تو یہ سب چیزیں ان کی زندگی میں، ان کی حیات طیبہ میں ہی محفوظ ہو گئیں. اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سب نے اسی جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو مصحف اصل اوریجنل مصحف تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کروایا ہوا تھا اپنی لائف ٹائم میں، اسی کو کاپی کیا اور ہر جگہ بھیجا. تو یہ اس طرح سے یہ ایک طریقہ تھا جو کہ قرآن کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حفظ کروایا لوگوں کے سینوں میں، کتابوں میں، اور اسی طرح اس کو ٹرانسفر کروایا. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو میموریز اتنی اچھی دی تھی. عرب کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ان کی میموری اور ایلوکوینس کی. ان کی میموریز اتنی اچھی تھیں کہ ان کو تو پورے شجرے یاد ہوتے تھے، ان کو قرآن پورا یاد ہوتا تھا، اور جیسے جیسے قرآن اتر رہا ہے ویسے ویسے وہ اس کو یاد کر رہے ہیں اور آگے پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک اور جو تیسری بہت بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات ملے، اور انہوں نے بتایا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے تو انہوں نے بتایا کہ ہم جنوں میں سے اچھے بھی ہیں اور بہت برے بھی ہیں، ہم میں سے ایول بھی ہیں اور ہم میں ڈس بلیور بھی ہیں. تو اور بہت جو کہ بہت ٹربل میکرز ہیں، بہت فساد پھیلانے والے بھی ہیں. اور اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، وہی آنے سے پہلے کیا ہوتا تھا، یہ بات ہم نے پہلے بھی کی ہے کہ جنات جو ہے ان کو اجازت تھی آسمانوں پہ جانے کی. ہمیں انسانوں کو وہ راستے، وہ دروازے نظر نہیں آتے جو کہ ان جنات کو تھے. اور ان جنات کا میل ملاپ تھا اور ان کا جانا تھا ملک کے ساتھ، جو اینجلز تھے، جو کہ ملائکہ جو تھے ان کے ساتھ ان کا ملنا جلنا، یعنی کہ ان کو دیکھ سکتے تھے، سن سکتے تھے. اور یہ جاتے تھے اوپر اور یہ کوشش کرتے تھے خبریں لینے کی. جیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے کہ اب دنیا میں فلانے آدمی کی جیسے کہ جان لینی ہے یا فلانی جگہ پہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے اگر کسی فرشتے کو، اور وہ فرشتے آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ جنات جا کے وہ خبریں سن کے اور آتے تھے ان کاہنوں کے پاس جن کے ساتھ یہ کام کرتے تھے، ان جادوگروں کے پاس جن کے ساتھ یہ کام کرتے تھے. آج بھی یہ کام اسی طرح سے ہوتا ہے، اور آ کے ان کو بتاتے تھے. اور پھر یہ جو جادوگر تھے یہ لوگوں کو اس طرح بڑی پریڈکشنز دیا کرتے تھے کہ جی اب ایسا ہونے والا ہے، اب اتنے سالوں میں یہ ہو جائے گا، اب اتنے سالوں میں وہ ہو جائے گا، جس میں وہ اتنی بات جو ہے وہ اس شیطان کی لائی ہوتی تھی اور اتنی بات ان کی اپنی ایڈڈ ہوتی تھی. تو یہ بہت، یعنی کہ یہ صدیوں سے یہ معاملہ چلتا آ رہا تھا اور یہ بہت ہی نارمل بات تھی. لیکن جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تو ہم جانتے ہیں سورہ جن میں بھی اس کا موجود ہے، سورہ ملک میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جنات کا آنا آسمانوں پر اور بالکل بند کر دیا. اور اگر ان میں سے کوئی آ بھی جاتا تو اس کے پیچھے ایک لپکتا ہوا شعلہ چھوڑا جاتا جس کو ہم دیکھتے ہیں ایز اے شوٹنگ سٹار. ٹھیک ہے.
اور ان کا آنا بالکل بند ہو گیا. اور کاہن اس بات کے اوپر، جو جادوگر تھے وہ اس بات کے اوپر بہت ہی شش و پنج میں مبتلا تھے کہ ان کا تو کاروبار جو ہے وہ سارا کا سارا بیٹھا جا رہا تھا. انہوں نے پوچھا تو بتایا، جنات نے بتایا کہ بہت بڑا کچھ ایونٹ ہوا ہے، اور یہ والے جو جنات جو کہ بہت شر پسند تھے اور بہت ایول تھے، یہ سب کے سب ابلیس کی قوم میں سے ہیں. یہ شیطان کے انڈر یا شیطان کے چیلے ہم جسے کہتے ہیں ان میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طریقہ تھا وحی کی حفاظت کا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بھی حفاظت کی کہ ان جنات کو، ان شیاطین کو اس سے دور رکھا، اسے محفوظ کیا. اور آپ کو پتہ قرآن میں موجود ہے کہ اگر تم قرآن پڑھتے پڑھتے رک جاؤ یا تمہیں کوئی وسوسہ پریشان کرے تو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد دوبارہ قرآن سٹارٹ کرو. جگہ جگہ اس چیز کی دلیل ملتی ہے قرآن میں کہ جنات بہت تنگ کیا کرتے تھے شیاطین، اور بہت اس چیز کا اندیشہ تھا، خدشہ تھا کہ جب وہ سن کے آئیں، اگر وہ سن لیں اس وحی کو تو اس میں رد و بدل کر کے یا کاہن جو ہیں وہ اس کو خراب کر دیں، کرپٹ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سلسلہ کمپلیٹلی بند کیا ان کا بھی. اچھا، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی ہمیں بھیجی اس میں ایسا تھا کہ کبھی یہ قرآن کمپلیٹ جو ہے نا وہ قرآن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہے کہ کوئی آیت ہم نازل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو بدل دیتے ہیں کسی بہتر آیت سے یا اس کے جیسی آیت سے، اور وہ ایون حفاظ کے دلوں سے بھی مٹا دیتے ہیں. وہ قرآن میں سے بھی جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے، نسخ کر دی جاتی ہے، اور حفاظ کے دلوں میں سے بھی. یہ نسخ کا کانسیپٹ جو ہے یہ قرآن میں موجود ہے کہ کوئی آیت پہلے آئی اور اس کے بعد وہ ختم کر دی گئی اور پھر اس کے بعد اس کو بدل دیا گیا کسی اور آیت سے. تو اس طرح بھی قرآن میں ہوتا رہا ہے. اچھا، اور یہ جو میں آپ سے بات کر رہی تھی نا کہ یہ جنات آ کے جو وسوسے ڈالتے ہیں اور یہ اپنا بیچ میں ڈالتے ہیں، یہ بھی ایک ایشو تھا کہ پہلے دور میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اور اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہ آئے تو آپ کسی بھی رائٹر کی لکھی ہوئی انجیل یا توریت یا یہ کتابیں پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا آلموسٹ ہر رائٹر نے اپنے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے پاس ایک فلانے بزرگ آئے، ایک فلانا بندہ آیا، ایک فلانی کوئی ایسی آئی، یا مجھے خواب آیا اور اس میں اس نے مجھے یہ ڈکٹیٹ کروایا اور پھر میں نے یہ لکھا اور مجھے بتایا کہ یہ اصل انجیل ہے اور مجھے اس طرح سے لکھنا ہے. یہ آپ کو بہت سننے میں یہ بڑی کامن چیز ہے. اور اس کامن چیز کی جو ہے نا وہ بیچ میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اس کی ایکیوزیشن ڈالی گئی ہے کہ خدا نخواستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شیطان آ کے اس طرح وسوسے ڈالتا تھا اور وہ لکھتے تھے خدا نخواستہ، اور یہ وہ قرآن ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے آج کے دور میں؟ سلمان رشدی کی آپ کو پتہ ہے کہ آئی تھنک 1980 میں یا 1980 کے بعد کتنا اس کا فتنہ شروع ہوا تھا کہ اس نے سیٹینک ورسز کے نام سے کتاب نکالی تھی، اور اس میں اس نے یہی سب کچھ جو ہے نا وہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آ کے شیطان نے کچھ جو ہے وہ کیا. اور یہ سورہ نجم یا سورہ قمر کی آیات کے اوپر جو ہے وہ اس نے اس طرح یہ سیٹینک ورسز کے نام سے اس نے کتاب نکالی تھی، اور اتنا بڑا فتنہ تھا کہ ابھی تک اس کے سر کے اوپر انعام ہے اس کو مارنے کا. بہت یہ بڑا فتنے کے طور پہ ہوئی تھی. تو آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ خاص انتظام نہ کرتے اس وحی کو پریزرو کرنے کا تو ہم کیسے کہہ سکتے تھے؟ آج اس وقت ایک بہت بڑی تعداد نان مسلمز کی مسلمان صرف اس وجہ سے ہوتی ہے جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قرآن کا ایک لفظ بھی اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر نہیں ہوا ہوا. یہ اس مکمل اس حالت میں ہے جس میں کہ یہ پہلے دن نازل ہوا تھا. یہ پورا کا پورا ویسے اور اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے. تو یہ چیز غیر مسلموں کو اٹریکٹ بھی بہت کرتی ہے، اور ہمارے لیے ایک بہت ہی وجہ کانفیڈنس ہے کہ ہم پورے کانفیڈنس کے ساتھ جو قرآن کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں مکمل اس بات کے اوپر بھروسہ ہے کہ اس کا ایک بھی لفظ چینج نہیں ہوا ہوا. یہ پورا کا پورا اللہ کی طرف سے. ہم کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پوجتے نعوذ باللہ، ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں اس لیے کیونکہ انہوں نے اللہ کا یہ کلام ہم تک پہنچایا. یہ ان کا اتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر
کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم تک یہ اتنا خوبصورت اور اتنا بھاری اور اتنا آئی ڈونٹ نو، میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں کہ میں کیا کہوں اور کیسے بتاؤں کہ یہ قرآن کیا ہے. تو یہ بہت بڑا، یہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے. اور پھر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اتنا جو ہے وہ لوگوں کو بدلنے کا تھا. قرآن میں کئی جگہ موجود ہے کہ یہ کفار جو ہیں بیسکلی جو اہل کتاب ہیں، یہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنا عمل بالکل ان کے جیسا نہ بنا لو یا بالکل ان کی طرح نہ ہو جاؤ اور ان کی باتوں پہ عمل نہ شروع کر دو. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس قرآن میں تحریف کرنا آسان ہوتا تو اب تک اس کی کیا حال ہو چکا ہوتا، اور جس حساب سے کفار جو ہے وہ پیچھے پڑے ہوتے ہیں اس کے. اور پھر یہ چیز پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ہی ایسے کفار کو، اہل کتاب کو، مشرکوں کو یہ چیلنج کہ اگر لا سکتے ہو تو ایک سورہ بنا کے لے آؤ، اس جیسی ایک سورہ بنا کے لے آؤ. سورہ بقرہ میں پہلی دفعہ ہمیں یہ چیلنج نظر آتا ہے. اور تم ہرگز نہیں بنا سکتے اپنے مددگاروں کو لے آؤ اور ایک سورہ بنا لو، اور تم ہرگز نہیں بنا سکتے. اور جب تم نہیں بنا سکتے تو جان رکھو کہ ہم نے جہنم کے لیے کئی لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ پتھر اور انسان جو ہیں وہ جہنم کا پیٹ بھرنے کے لیے بیسکلی اس کا فیول ہیں. تو اور پھر اگلی جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ تو چلو ٹھیک ہے، تم سورہ نہیں بنا سکتے، ایک آیت بنا کے لے آؤ. یہ اتنا بڑا چیلنج ہے ہیومینٹی کے لیے کہ کئی لوگوں نے ٹرائی کیا ہے. ایون جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی جو ہے یہ کافی لوگ تھے، جو ہم آگے یہ ساری سٹوریز جو ہے نا ڈیٹیل میں پڑھتے جائیں گے، آپ سمجھیں کہ میں اس کا ایک اوور ویو دے رہی ہوں آپ کو. تو آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ کئی لوگ تھے ایسے مکہ میں ہی، ایسے پوئٹس اور وہ تھے کہ انہوں نے سوچا اچھا یہ قرآن یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہم بھی ایسا بنا سکتے ہیں، ہم بھی ایسی سنا سکتے ہیں. لیکن کوئی بھی اس میں کامیاب نہیں ہوا. جو قرآن کا جس لیول کی ایلوکوینس اور جس لیول کی گرامر، جس لیول کی عربک ورڈنگز جو اللہ تعالیٰ نے یوز کر دی، اتنی جو قوم اپنی ایلوکوینس کے اوپر اتنا فخر کرتی تھی کہ ہم سے بڑھ کر تو میموری میں اور ایلوکوینس میں اور زبان میں کوئی ہے ہی نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا انہی کی زبان میں، اور اس طرح سے چیلنج کیا کہ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا. ٹھیک ہے، اور آج تک نہیں کر سکا. بلکہ جو کذاب جو پیدا بھی ہوئے اس کے بعد، جس طرح ہمیں مسلمہ کذاب کا پتہ ہے، اس نے بھی اپنا قرآن بنانے کی جو ہے وہ جسارت کی، مگر جب اس کا وقت آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اتنے مزے کی اس کی آیات ہیں، اور جب آپ وہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو آپ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں. جو اس نے اپنا قرآن بنایا تھا، ہر کسی نے کوشش کر لی مگر کوئی برابر نہیں آ سکا اس کے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج پورا نہیں کر سکا. اور یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے وہ حفظ الوحی کے انڈر سمجھ لیں آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پریزرو کیا قرآن کو، کس طرح سے پریزروڈ ہے. اس لیے مسلمانوں کو اپنے دل میں ذرا بھی شک نہیں رکھنا چاہیے، ذرا سا بھی یہ شک نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی غلط چیز فالو کر رہے ہیں، یا یہ قرآن صحیح ہے بھی کہ نہیں، یا یہ وہ ہے بھی کہ نہیں. جو ہے آج جو ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ، جو مسلمان کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ اہل کتاب کے پیچھے اس طرح چلے گی کہ اگر وہ سانپ کے بل میں گھسیں گے تو وہ اس میں بھی گھسیں گے. یعنی کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو کہ اہل کتاب کر چکے ہوئے ہیں، اور انہوں نے تو اپنی کتابوں کے ساتھ یہ کیا. ہمیں تو کتاب اللہ تعالیٰ نے پریزرو کر کے بھیج دی، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جب ہم بھی ٹرانسلیشنز کرتے ہیں تو اس میں بہت چیزیں بدل ڈالتے ہیں، بہت ٹرانسلیشنز. اور یہ مجھے پرسنل ایکسپیرینس کے طور پہ پتہ ہے، یہ میں صرف ایک سنائی بات نہیں کر رہی، کیونکہ میں جب بھی قرآن پڑھتی میں کبھی ٹرانسلیشن کے بغیر نہیں پڑھتی، اور میں کبھی سیم ٹرانسلیشن نہیں پڑھتی. میں مختلف چینج کر کے میں جتنی زبانوں میں پڑھ سکتی ہوں اور مجھے اویلیبل ہو، اور جتنے رائٹرز کی ہو، میں ہر دفعہ جو ہے وہ ٹرانسلیشن الگ کرتی ہوں.
تو ٹرانسلیشن کے بیچ میں بریکٹ ڈال کے جو ہے نا وہ بات کا مطلب بعض اوقات بدل دیا جاتا ہے، کبھی اس کا حاشیہ فٹ نوٹ ہوتا ہے اس میں مطلب چینج ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ سائڈ نوٹس میں کچھ نہ کچھ اس کو بدل دیتے ہیں، کر دیتے ہیں۔ صرف اور صرف قرآن کو اگر آپ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے اوپر رکھیں، اس طرح پڑھیں اور پڑھتے جائیں، میں کہتی ہوں وہ بھی بہت اچھی تربیت کرتا ہے آپ کی۔ اور پھر اس کو آہستہ آہستہ، اور کبھی بھی کسی ایک تفسیر کے اوپر، کسی ایک ٹرانسلیشن کے اوپر اکتفا کر کے نہیں بیٹھیں۔ یہ میری پرسنل ایکسپیرینس ہے اور یہ میری آپ لوگوں کو نصیحت ہے کہ اگر آپ نے قرآن پڑھنا ہے اور معنی کے ساتھ پڑھنا ہے تو پلیز پلیز اپنے فرقے سے نکل کر ہر طرح کا معنی جو آپ کو اویلیبل ہے اس کو پڑھیں۔ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ مختلف اس میں اور یہ مختلف اس میں، اور پھر ایک وقت آئے گا آپ خود اندازہ کر، آپ ساتھ ساتھ دعا کریں، یا اللہ جو صحیح ہے نا مجھے اس کی طرف رکھ، مجھے میرے اوپر غلط چیز کو بھی آشکار کر دیں اور مجھے اس سے بچا کے رکھیں، اور جو صحیح چیز ہے اس کو بھی آشکار کر دیں اور مجھے اس کا فالوور بنا دیں۔ آپ یقین کریں آپ لوگ ضرور اس چیز کو فالو کر سکیں گے۔ تو اس ایک نصیحت کو ضرور رکھیں، کیونکہ ہمارے پاس بہت ڈسکرپنسی موجود ہے، اور قرآن سے زیادہ جو اسلامک کتب ہیں ان کے اندر موجود ہے۔ ہمارے اپنی اردو کی ہی جو ٹرانسلیشنز ہیں بہت خراب ہیں اور بہت کچھ مسنگ ہے، بہت کچھ چھپایا ہوا ہے اس میں، بہت کچھ مس نریٹڈ ہے بہت ساری چیزوں میں۔ اینی ویز یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ ہم بعد میں اس کی بات کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محفوظ کیا کہ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 سے 19 اگر آپ پڑھیں تو اس میں ایکسپلین کریں اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل امین ان کے اوپر وحی لے کر آتے تھے تو وہ تیز تیز ہونٹ ہلاتے تھے اور ان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سورہ قیامہ کی آیات میں ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جس وقت آپ کے دل میں اس قرآن کو محفوظ کرنے کا ذمہ ہمارا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو تیز تیز ہونٹ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم ان کو یہ ہمارا ذمہ ہے کہ ہم اس قرآن کو مکمل طور پر آپ کے دل میں محفوظ کر دیں۔ اور جو کچھ جبرائیل لے کر آتے ہیں وہ ایک بہت امانت دار فرشتے ہیں یا پیغام رسان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ڈسکرائب کر رہے ہیں، اور یہ کلام اللہ کی طرف سے، ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ جو لانے والا ہے وہ بھی امانت دار ہے، اور آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ آپ بھول جائیں گے، یا اس کو محفوظ کرنے کے لیے یا یاد کرنے کے لیے تیز تیز ہونٹ نہ چلائیے، کیونکہ وہ ہمارا ذمہ ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح محفوظ کرنا ہے۔ تو ان آیات سے اور ان واقعات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بہت ہی بہترین طریقے سے محفوظ کیا ہوا ہے، انسانوں کے، مسلمانوں کے دلوں میں، کتابوں میں۔ اگر ساری کتاب لے کے سارے قرآن جلا بھی دیں تو بھی ایسے ملینز اور ملینز مسلمان ہیں جن کے دلوں میں قرآن محفوظ ہے، اور وہ آگے ٹرانسفر ہوتا رہے گا۔ اور یہ بہترین طریقہ ہے، آپ کو پتہ ہے، ماؤتھ ٹو ماؤتھ کسی کا سن کے جو ہے وہ یاد کرنا قرآن، یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے۔ تو سن کے یاد کرنا اور سن کے اس کو میمورائز کرنا، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے قرآن کا۔ اچھا جی، یہ ٹاپک یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف جاتے ہیں، اور اس میں بھی بہت مزے کی کہانیاں ہیں، تو شاید مکمل نہ کر سکیں لیکن جتنا بھی کر سکتے ہیں اتنا ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بات ہے کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آ گئی، وہ لے کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور سب سے پہلی کانورٹ جو ہیں وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو بنا منہ سے شہادت کے الفاظ نکالے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں سپورٹ کر رہی ہیں، اور یہ ہمیں بڑی اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اور ان کے بعد ورقہ بن نوفل کی ہم نے بات کی، تو یہ دو ارلیسٹ کانورٹس کی ہم نے بات کی۔ اب ان کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ٹھیک ہے۔ اب ان کے پاس ارلیسٹ آ گئیں، اور ہم نے دیکھا تھا سورہ مزمل میں، سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نماز کا حکم دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے نماز جو ہے وہ جس وقت اسراء والمعراج کا واقعہ ہوا اس وقت اتری، یعنی کہ مسلمانوں کے اوپر فرض نہیں تھی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔
مگر وہ نماز جو ہے ایسی ہی ملتی جلتی تھی، کیونکہ ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی جو آئے ہیں، ہر ایک نبی، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں، چاہے وہ سلیمان، داؤد سلام علیہ، سب کے سب نماز پڑھا کرتے تھے. ایون مریم سلام علیہ، ان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی نماز پڑھا کرتی تھیں اپنے حجرے میں. وہ اور ہر نماز کو اللہ تعالیٰ نے بہترین قرار دیا ہے جس میں رکوع اور سجدہ کیا جائے. رکوع اور سجدہ ہر نبی کی نماز میں جو ہے نا یہ کامن ہے. یہاں تک کہ آج بھی اگر آپ صحیح کے جو کرسچنز ہیں، صحیح کے جو جیوز ہیں، اگر آپ ان کو عبادت کرتا دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بڑی مسلمانوں سے ملتی جلتی اس میں رکوع بھی ہے اور اس میں سجدہ بھی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ ہوتی تھی دو فرض، 2 رکعت یا 4 رکعت، اور دن میں 2 دفعہ ہوتی تھی، اس سے زیادہ نہیں. اور تہجد بھی پڑھا کرتے تھے اسی وقت سے. اور پھر ہمیں اس بارے میں جو ہے نا وہ جو اسکالرز ہیں ان کا اختلاف ہے، اور یہ نہیں ہمیں اندازہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ فرض تھیں یا نہیں تھیں. بہرحال لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت تو کنسسٹنٹلی پڑھا کرتے تھے. اور پھر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین آئے، انہوں نے آ کے جو ہے وہ سکھایا باقاعدہ وضو کرنا. مطلب یہ بھی ایک کہانی ہے جو کہ کچھ کتابوں میں ہے، سب میں نہیں ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ اوتھینٹسٹی کیا ہے. لیکن جبرائیل امین صفا کی پہاڑی پر لے گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے اپنی معجزاتی طور پہ زمزم کا پانی جو ہے نا وہاں پر نکالا یا منگایا یا بلایا یا واٹ ایور، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضو کیا اور ان کو وضو کرنا سکھایا، اور پھر ان کو نماز سکھائی جو نماز وہ پڑھا کرتے تھے. اور یہ ان کا بہت ہی خوبصورت ٹائم ہوتا تھا کہ جب وہ سب سوسائٹی سے ادھر ادھر سے اپنا کام ختم کر کے اور جا کے اطمینان سے بیٹھ کے ایک پرائیویسی کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ لے جا کے جو ہے اس طرح وضو کروایا اور ان کو بھی پڑھایا. اور وہی آنے کے 1-2 دن کے اندر ہی جس شخص نے سب سے پہلے مطلب ظاہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ جو ہیں وہ گھر سے نکل کے جا رہے ہیں کہیں اور جا کے وہ وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کچھ اس طرح کی عبادت کر رہے ہیں. تو یہ بہت جو گھر کے جو بچے تھے ان کے لیے بھی یہ ایک بڑی ایکسائٹنگ سی چیز تھی نا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور ان بچوں میں جو زیادہ سمجھدار ہیں وہ کون ہیں؟ ایک تو ہیں زید بن حارثہ، ٹھیک ہے، وہ تو اڈلٹ ینگ مین ہیں باقاعدہ، زید بن حارثہ، اور دوسرے علی بن ابی طالب. علی بن ابی طالب کی ابھی ہم بات کرتے ہیں. تو بہت سارے پہلے ایسے لوگ ہیں جن کو اس لسٹ میں رکھا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جس میں سب سے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر کیا کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کزنز. تو لیکن پھر اس کو کس طرح سے سب کی دل آزاری سے بچ جائیں تو اس کو اسکالرز نے کس طرح ڈیوائڈ کر دیا کہ جناب خواتین میں سب سے پہلی خاتون لانے والی، اسلام میں داخل ہونے والی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں سب سے پہلے جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غلاموں میں آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آزاد مردوں میں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے باہر جو ہیں وہ سب سے پہلے ابو بکر، جبکہ وہ ہم جانتے ہیں ورقہ بن نوفل تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طرح سے لوگوں نے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، سب خوش رہیں، تو اس طرح سے سب خوش رہتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں علی بن ابی طالب کی. تو علی بن ابی طالب جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ رجب کا مہینہ ہے، اور اب بھی 1-2 دن پہلے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی جو سیریمنی ہے جو کافی لوگوں نے منائی بھی ہو شاید. تو ان کی بچپن سے بھی ہم تھوڑی سی ان کی سٹوریز لیتے ہیں. تو ہمیں معلوم ہے کہ علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے کزن ہیں، لٹرلی ایک دوسرے کے چچا زاد ہیں، اور ان میں تقریباً 30 سال کا گیپ ہے. کہنے کو تو یہ کزنز ہیں، رشتہ ان کا کزنز کا ہے، لیکن ان کا گیپ اتنا زیادہ ہے 30 سال کا آلموسٹ، کہ اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے انکل
بھتیجا بھانجا، اس طرح سے ان کی جو ہے نا وہ بانڈنگ ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ابو طالب جو تھے علی کے والد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا یا چچا، تایا غالباً، وہ بہت زیادہ امیر کبیر نہیں تھے، ان کی کافی فیملی، کافی بچے تھے، لیکن اور ان کا کافی جیسے کہتے ہیں نا قسم پسری کے حال میں ان کا حال گزر رہا تھا۔ تو ایک دفعہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے بھائی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی شادی ہو گئی، ان کا کاروبار اسٹیبلش ہو گیا اور خدیجہ کے ساتھ رہنے لگے، تو ان دونوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کس طرح سے ابو طالب کی مدد کریں۔ تو اسی وقت جو ہے ان دونوں نے ڈیسائیڈ کیا، یہ ان کے گھر گئے اور عباس نے ایک طرح سے اڈاپٹ کر لیا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ بھی ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کر لیا حضرت علی کو، اور انہوں نے کہا کہ آپ ان بچوں کی فکر نہ کریں، ان کا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا اور سارا کچھ یہ ہمارے ذمے ہے، اور یہ ہم اپنے ذمے رکھیں گے، آپ ان بچوں کی بالکل فکر نہ کریں۔ تو اس طرح سے انہوں نے ابو طالب کا بار تھوڑا بہت ہلکا کر لیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بچپن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑھے، اور خدیجہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل کے ان کی پرورش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہیں وہ اسی طرح ہیں۔ اور پھر یہ نہیں ہے، یہ ایڈاپشن ایسی نہیں ہے کہ انہوں نے بس اپنے پاس لا کے رکھ لیا اور اب بچے کو یہ بھی نہیں بتانا کہ تمہارے اصل ماں باپ کون ہیں اور ان کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ ان کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، لیکن منسوب وہ پھر بھی اپنے اصل باپ کی طرف ہے۔ ہر روز وہ ان سے ملنے جاتے ہیں، اپنے والد سے ملنے جاتے ہیں، ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، لیکن جب کاموں کا معاملہ آتا ہے، کوئی پیسہ خرچ کرنے کا معاملہ ہے، کھانے پینے کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 7 سے 10 سال، کہیں کسی نریشن میں 7 سال کے تھے، لیکن زیادہ تر نریشن میں ہمیں ملتا ہے کہ 10 سال کے تھے جس وقت پہلی وحی کا نزول ہوا۔ اور تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، اور کہتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھیں، اور وہ اسی طرح سے عبادت کر رہے تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے نا، کہ کس طرح سے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہ اللہ کا دین ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، اور آپ کو بھی ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ اسلام کی بیسکس حضرت علی کو بتائیں۔ تو حضرت علی نے فوری طور پہ ایک اچھے بچے کی نشانی دیکھی، انہوں نے کہا اچھا تو میں اپنے والد سے ڈسکس کر لیتا ہوں جا کے ابو طالب سے، اور میں ان سے پوچھتا ہوں اگر یہ میرے لیے صحیح ہے تو میں اس میں آ جاتا ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اگر آپ کو نہیں بھی ماننا علی، تو بھی میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ابھی آپ اپنے والد سے ڈسکس نہ کیجیے گا۔ یہ وہ فیز ہے، یہ وہ پہلا فیز ہے جو آگے ہم فیزز جب بات کریں گے، یہ وہ پہلا فیز ہے جس میں ابھی اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت جو ہے وہ اوپن کرنے کا حکم نہیں دیا، اپنے امیڈیٹ فیملی سے باہر جو ہے وہ دعوت دینے کا حکم نہیں دیا، اور اس وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ اپنے والد سے بات نہ کیجیے گا۔ اور کہتے ہیں کہ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات سوئے، مگر وہ سوچتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، اور وہ صبح اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے دوبارہ پوچھا آپ نے مجھے کیا کرنے کا کہا تھا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو ٹیسٹیفائی کرنا ہے، آپ کو شہادت دینی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور کبھی آج کے بعد یہ جتنے مکہ میں آئیڈلز پڑے ہوئے ہیں، جو بت رکھے ہوئے ہیں، ان کی ہرگز عبادت نہیں کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے ساتھ اس دعوت میں آ گئے، ان کا دل آ گیا اس طرف۔ لیکن کہتے ہیں اب یہ تینوں جو ہیں وہ اکٹھے نماز پڑھا کرتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا اور نماز پڑھنا ان کو سکھایا، یہ تینوں نماز پڑھا کرتے تھے، اور یعنی کہ ایک ہسبینڈ وائف اور ایک بچہ۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہم نے بات کی کہ وہ ہر روز جاتے تھے اپنے پیرنٹس کے گھر، ان سے ملتے تھے جا کے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ چھوٹے تھے، ظاہر ہے آپ 10 سال کے بچے سے 7 سے 10 سال کے درمیان کے بچے سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں،
تو وہ گھبرا گئے. تو وہ 3 ہفتے تک جو ہے نا وہ اپنے گھر نہیں گئے, ابو طالب سے ملنے نہیں گئے, اور اس دوران وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے رہے اور سارا کچھ کرتے رہے. اور پھر اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ عفیف ایک لیڈر تھا, ایک قریش کا نا ایک بہت ہی پاورفل قسم کا لیڈر تھا, اس کا نام تھا عفیف. وہ ایک دفعہ کوئی بزنس کرنے کے لیے مکہ میں آیا, اس کا کوئی کام ہوگا, وہ بزنس کرنے کے لیے آیا. العباس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان کے ساتھ اس کا کوئی بزنس تھا, اور حرم کے سامنے یہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے کچھ کاروباری معاملات طے کر تھے. اور اس کے بعد اس نے دیکھا وہاں پہ وہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آئے, اور وہ آ کے انہوں نے مکہ کی مطلب خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا اور کچھ پڑھنے لگے. اور اس کے بعد ایک خاتون آئیں, وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئیں, اور ایک بچہ آیا اور وہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تو ایک ورژن میں ہے عفاف نے پوچھا ان سے, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ یہ کون ہے اور یہ کون سا ریچول فالو کر رہے ہیں, یہ کون سا ریلیجن ہے, میں نے تو اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میرے بھتیجے ہیں, ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں, اور یہ لڑکا چھوٹا یہ بھی میرا بھتیجا ہے, ان کا نام ہے علی, اور یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں, اور یہ جو خاتون آپ دیکھ رہے ہیں یہ محمد کی وائف ہیں. اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ریلیجن دے کر بھیجا ہے, اور یہ اس ریلیجن میں رہتے ہوئے عبادت کر رہے ہیں. اور واللہ اس وقت مجھے نہیں معلوم ان 3 کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا موجود ہے مکہ میں جو کہ اس ریلیجن کو فالو کرتا ہو. تو یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 واضح طور پہ نظر آنے لگ گئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خدیجہ اور علی بن ابی طالب. تو مطلب یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے صرف اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کتنے ارلی کنورٹ ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اسلام ووکلی اور سب کے بیچ میں قبول کیا تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے انہوں نے آواز لگائی تھی. وہ جس وقت واقعہ آئے گا, وہ ٹائم آئے گا سیرہ میں, تو ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنورژن کا واقعہ اور ان سے ریلیٹڈ واقعات بہت اچھے, بہت مزے کے ہیں, کوشش کرتے ہیں. تو ہر کوئی جانتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ہر کوئی جانتا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح سے مدح سرائی کرتے تھے جو کہ انہوں نے کبھی کسی اور صحابی کی نہیں کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوستوں میں سے تھے ابو بکر, اور کم از کم اگر اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہے تو کم سے کم بھی 30 برس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور وہ اس بات سے شدید متاثر ہیں, اور وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے یہ دوست بہت اسپیشل ہیں, یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے, یہ شدید امانت دار ہیں, ان کے القاب ہیں امین اور صادق. اور وہ اتنے ان سے امپریس ہیں اور اتنا ان کی قدر کرتے ہیں کہ شروع سے ہی کہ ایسی دوستی کہ جس کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے. بہت کم ایسے دوست آپ کے ہوتے ہیں کہ جو ہر آپ کی بات پر کہتے ہیں آمنا صدقنا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے دوستوں میں سے تھے اور ایک عرصے سے جانتے تھے. کہتے ہیں کہ وحی آنے کے کچھ دنوں کے بعد ہی ابو بکر صدیق جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کی کنورسیشن ہوئی. اور یہ کنورسیشن ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھرو بھی ملتی ہے. اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا محمد, کیا میں نے سنا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان آئیڈلز, ان بتوں کو بالکل پسند نہیں کرتے, اور آپ ان کو کمپلیٹلی, آپ اپنے جو آباء و اجداد کا جو دین ہے اس کو چھوڑ چکے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایسا ہی ہے. پھر ایک اور نریشن ہے, وہ کہتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے سوال کیا کہ کیوں ایسا ہے اے محمد کہ میں اب آپ کو جو قریش کی گیدرنگز ہوتی ہیں, جو ان کی نادی تھی, ایک کاؤنسل سی تھی, اب میں آپ کو وہاں پر نہیں دیکھتا.
آپ وہاں پر نہیں آتے اور وہ ان کونسل میٹنگز میں نہیں آتے، آپ لوگوں کی گیدرنگز میں نہیں آتے جو عام لوگوں کی گیدرنگز ہوتی ہیں، آپ بہت دور دور رہنے لگے ہیں سب سے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنایا ہے، مجھے اپنا پیغام رسان بنایا ہے، اپنا نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے بھیجا ہے ایک خاص میسج کے ساتھ، ایک خاص کلام کے ساتھ، اور اس بات کے ساتھ کہ میں سب لوگوں کو، تم سب لوگوں کو دعوت دوں کہ صرف اللہ کی حقانیت کی طرف آؤ، اس کی وحدانیت کی طرف آؤ، اس کے ساتھ کسی قسم کے کوئی پارٹنرز اٹیچ نہ کرو، کوئی کسی قسم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی پارٹنر اٹیچ نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور آپس میں اپنے رشتے ناطے ان کو برقرار رکھو، اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس کرو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس کرو۔ اور پھر اس کے بعد جتنا بھی قرآن اس وقت تک نازل تھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو پڑھ کے سنایا، اور ابو بکر صدیق جیسا کہ ان کا دل تھا، انہوں نے سنا اور انہوں نے اسی وقت اس چیز کو دل سے تسلیم کر لیا، بغیر مزید کوئی سوال پوچھے، بغیر کسی چیز کی تفصیل جانے، یا بغیر یہ پوچھے کہ کیسے، اچھا مجھے بھی دکھائیں آپ کو کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، یا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یا بغیر یہ وقت مانگے کہ اچھا لیٹ می سلیپ آن اٹ، میں کچھ دیر سوچوں سمجھوں اور پھر ایکسیپٹ کروں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر سنا اور ادھر ان کے دل نے بس مان لیا، تو ابو بکر صدیق کا بھی یہی حال تھا کہ انہوں نے بس سنا اور مان لیا، اور انہوں نے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ اور لیٹر آن ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے ہمارے پاس، تو ہم یہاں سے یعنی کہ یہ والا پورا چیپٹر جو کہ ہم بات کریں ارلیسٹ کنورٹس کا، یہ ہم یہیں سے شروع کریں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بہت ساری بہت مزے کی سٹوریز ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم ان صحابیوں کے بارے میں جانتے ہیں نا، تو ہر صحابی کو جاننے کے ساتھ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کی ایک نئی ڈائمنشن پتہ لگتی ہے، تو اس وجہ سے ان کی سٹوریز بھی ہم ایکسپلور کریں گے۔ تو بہت سارے میرے پاس لسٹ بڑی لمبی ہے ان ارلیسٹ کنورٹس کی، اور ہم ہر ایک کے بارے میں آلموسٹ بات کریں گے تھوڑی تھوڑی، تو اب اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ نیکسٹ ویک ضرور آئیے گا، بہت مزے کی کہانی ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ آخر میں پھر ایک بار غزہ کی حالت بہت بری ہے، ابھی بھی وہاں پہ بہت بہت شدید ضرورت ہے ہر طرح کی ایڈ کی، ہر طرح کی دعاؤں کی، ہر چیز کی، ہر طرح کے میریکلز کی، جو وہاں پر نہیں پہنچ پا رہی اس وقت۔ اپنے طور پہ جو بھی آپ کر سکتے ہیں کرتے رہیے، جو بائیکاٹس کریں پلیز ان کو کنٹینیو رکھیے، ان کا بہت فرق پڑ رہا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان بائیکاٹس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ جائیے اور ذرا سرچ کر کے دیکھیے کہ ان بائیکاٹس کا کیا فرق پڑتا ہے، اور ان بائیکاٹس نے کیا کیا تھا ساؤتھ افریقہ کے لیے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو اپنے طور پہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ سب کرتے رہیے، جاری رکھیے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے مجھے بھی، غزہ کو اسپیشلی، اور امت مسلمہ کو ساری کی ساری ان جنرل۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم واشہد ان لا الہ الا انت نشہدک ونستغفرک ونتوب الیک، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔